میں نماز کی تیاری کر رہا تھا ظہر کی، پرانے دوست آئے، میں نے دیکھا اس کے پاس کتابیں تھیں نیچے رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا اتنے پرانے آدمی ہیں، ہماری کتابوں میں قرآن پاک حدیث پاک لکھی ہے، اس کو اوپر رکھنا چاہیے، تھوڑا ایسے ایسے کیا، میں نے کہا بھائی اوپر کرو نا، کئی دینی کتابیں نہیں ہیں، میں نے کہا پھر کہا مولانا کو دکھانے آیا ہوں، انہوں نے کہا تھا میں پڑھ رہا ہوں، صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں کتاب میں، مجھے تو میں نے کہا کتاب سے لگ رہا ہے کہ یہ دنیا بھی کسی آدمی کی کتاب ہے، اس کلپ کو بنا کے ضرور بھیجنا، بہت ضروری کلپ ہے، یہ بیٹھے ہوئے فات سن رہے ہیں ہمارے مولانا، یہ جو یہ کہہ رہا ہوں اس کو بہت ضروری کرنا ہے اس کو، تو بہرحال اگر وہ سن نہیں رہے تو دوسرے اس کو دھیان لگا کر ذمہ داری ہے یہ۔ پہلے ایک بات عرض کر لوں، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، خدا را دھیان سے سننا پھر پچھتانا پڑے گا، جو ہماری ماں بہن بیٹیاں اور مرد بھی ڈائجسٹوں کے غلام ہیں، اور یہ جس ڈائجسٹ میں فوش باتیں ہوتی ہیں ہماری بہنیں وہ پڑھتی ہیں، بیٹیاں فوش باتیں جس کے اندر ہیں، ایسا کمینہ پن اس میں لکھا ہوتا ہے کہ زندگی تباہ ہو جائے گی ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کی، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹائم فیل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت میں حدیث پاک لکھی ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جنتی اس بات کا افسوس کریں گے جو لمحات غفلت میں گزرے، گناہ کی بات کہیں لکھی ہے، غفلت میں جو گزرے لمحات اس پہ غم کریں گے، وہ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ڈائجسٹ کیا ہے، جا کے آپ کا مسائل ان کا حل میں فتویٰ پڑھ لیں، مولانا یوسف رضوانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ناول ڈائجسٹ وغیرہ، یہ پڑھنا بیچنا خریدنا سب گناہ ہے۔ یہ جو مفتی صاحب نے اجازت دی ہے حیا ماہنامہ کی، پہلے حیا ڈائجسٹ نام تھا، فرمایا ہمیں ڈائجسٹ نام ہی نہیں چاہیے، ماہنامہ حیا کر دیا، تو اس میں خرید کر گھر والوں کو دے دیا، ٹھیک، ساری رات میں ختم کر دیا، جائز چیز ہے نا، آپ نے خود ہی اپنے آپ کو پکڑا دیا، بھئی ضرورت کیا آپ کو ساری رات پڑھنے کی؟ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ کہ آپ جس چیز کی اجازت دی جائے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ کلپ میں کہہ رہا ہوں جانا چاہیے ضروری۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ کتابیں شیخ سے پوچھے بغیر نہ پڑھو، ایک بات بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ فرمایا کوئی دنیا دار، فرمایا کہ ایک دنیا دار نے دینی کتاب لکھی، ٹھیک، فرمایا اس کے فسق اور گناہوں کی نوسط اس دینی کتاب میں آئے گی، اور آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں آپ اس کے صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت مجدد کا بھی اس میں کچھ ملفوظ ہے، باقی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ علم عظیم عطا فرما دیتے تو حضرت والا کے سمجھانے کا پھر دوبارہ سمجھ لیں کہ جو دنیاوی آدمی فسق اور گناہ میں مبتلا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس نے کتاب لکھی دینی، اس میں اس کی نحوست آئے گی گناہوں کی، اور ہم اس کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے تو اس کی نحوست الگ آئے گی۔ دیندار نے دنیاوی کوئی کتاب لکھی کورس وغیرہ کی، اس میں اس کا نور بھی آئے گا، اور وہ پڑھنے والا ایسا ہے جس کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، چہ جائے کہ گمراہ لوگوں کی کتابیں پڑھنا۔ اور حضرت پیارے شیخ نے فرمایا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو یونیورسٹی علی گڑھ، جو مشہور علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک انگریز کی پروفیسر تھے، اللہ والے تھے، اس کے 22 شاگرد تھے، سب کے سب تہجد گزار داڑھی والے ہندوؤں کے بیچ میں، اور پھر گمراہ کی دینی کتابیں پڑھنا، اس میں تو آپ خود سوچنے کیا حالت ہوگی۔ اور دوسری جو کہ اللہ کی عطا ہے، مجھے نہیں معلوم، اللہ کی عطا ہے۔ تو یہ یہاں کھڑا تھا، میں وہ اپنی ورزش کر رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی کتابوں کو اوپر رکھو، اس میں قرآن پاک حدیث پاک ہوتی ہے، تو تھوڑا مس کیا اس نے، میں نے کہا تو آج تک تو کسی نے نہیں کہا، کلین شیپ والے نے بھی نہیں کہا، اور جلدی فوراً کتابیں رکھ لی، بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ ہم جب کتابیں نیچے رکھیں گے تو آپ سمجھ لیں ناف کے نیچے مقامات کا بے ادبی کتنی ہوگی ہمارے اس کتاب کی۔ تو اس نے کہا شیخ یہ کتاب اس طرح، میں نے کہا دنیا داری کتاب ہے کہاں، میں نے کہا یہی کتاب ہوگی کہ اس طرح کرو گے تو ایسے بن جاؤ گے، شیکسپیئر کا باپ نے ایسا بولا تھا، دادا نے ایسے کامیاب زندگی اس طرح گزارو، بولنے کی طریقہ، یہ تو ہماری سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے اصلاح اخلاق میں، لاؤ مجھے تو کتاب، تو تھوڑا اس نے مسنگ کیا۔ اب مجھے کیسے منع کرے، پرانا دوست ہے، کتاب اس نے مجھے دی، کالک لگی ہوئی تھی کتاب پر، تصویر، ٹھیک ہے، کالک لگی ہوئی تھی کتاب، پہلے میں نے کھولا، جس کا ایمان نہیں ہے اس کا نام لکھا ہوا، جس کا ایمان نہیں اس کا نام لکھا ہوا، ٹائٹل زبردست ہے نا، اور نیچے لکھا تھا سر اٹھا کر چلنا سیکھیے۔ میں نے کہا ہمارے شیخ نے تو ہم سر جھکا کر چلانا سکھایا، کیا مطلب کہ دوسرے کی خطاؤں کو نہ دیکھو، اور جب نام محرم ہو تو سر جھکا کر چلو یا گردن اٹھا کر چلو، بتاؤ نا بھائی، جھکا کر چلو۔ ہمارے شیخ نے ہمیں سکھایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث پاک ہے، رفعہ اللہ حدیث پاک ہے،
تواضع ہے کہ گردن جھکا کر چلنا ہے، یعنی کہ عاجزی انکساری تواضع. میں نے کہا قرآن پاک حدیث پاک کی نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو وہ کتاب وہ صاحب نیچے رکھ کر کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا بھائی کتاب اوپر کر لو، اس میں قرآن پاک حدیث پاک لکھا ہوتا ہے، سینے کے ساتھ رکھنا چاہیے. تو وہ تھوڑا مسنگ کی اسی گاڑی نے تھوڑا. میں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا اوپر رکھیں. تو کہا یہ دینی کتاب نہیں ہے. میں نے پھر کیا ہے؟ کہ دنیاوی کتاب ہے، میں مولانا کو دکھانا ہے پڑھوں یا نہ پڑھوں. دیکھیں کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، جو سوچے کہ کسی کو غیب کا علم ہوتا ہے اس کا ایمان ہی چلا گیا. اللہ دل میں بھیجتے ہیں تاکہ دوسرے کے جو ہے وہ محبت اور تعلق اور پکا اضافہ ہو، اس میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے عطا، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. میں نے کہا دنیاوی کتاب ہے تو شیکسپیئر اور اس کے باپ کی کتاب ہوگی کہ ایسے چلو ایسے کرو یہ کرو. ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل نہیں ہے. لاؤ کتاب دکھاؤ کیا ہے. تو انہوں نے کتاب مجھے ہاتھ میں 2 کتابیں دی. تو پہلی کتاب میں نے کھولی جیسے ہی تو تصویر پر اس نے مارکر لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن تصویر تو کھینچی نا، گناہ کبیرہ تو ہوا. پھر میں نے اندر کھولا تو لکھا تھا گردن اٹھا کر چلیے. میں نے کہا یہ اور جو مسلمان نہیں تھا اس کا نام لکھا ہوا، یہ بتائے گا ہمیں کہ ماں باپ سے کیسے چلیں، اخلاق کیسے ہونے چاہیے. تو میں نے کہا بھئی ہمیں اللہ نے اتنی چیزیں دی ہیں اور ہماری حضرت کی ہر کتاب میں قرآن پاک حدیث پاک کے حوالے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور حدیث پاک سناتا چلوں آپ کو کہ مومن کا دل خوش کرنا، جی مومن کا دل خوش کرنا جنات اور انسان کے نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے. جاؤ جا کے پوچھو اور صبح سے ساتھ رہو، دیکھو اللہ کتنی مجالس سے کراتے ہیں اپنی رحمت سے. تو بہرحال میں نے ان سے کہا آپ ہمارے ساتھ اتنے عرصے سے جڑے ہوئے ہیں، شرعی داڑھی ٹخنا کھلا ہوا، آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں بتائے گا کہ گردن اٹھا کر جیو. ہمیں تو گردن جھکا کر چلنے کا ہے کہ تاکہ نظر خراب نہ ہو، ٹی وی وغیرہ ہم نہ دیکھیں. عاجزی انکساری کا حکم ہے اور نثار کے سونے کا حکم ہے، پرانی عادت ہے. ہاں معاف تو کر دیا. تو بہرحال شیر جاگ رہا ہے یہ سو رہے ہیں. واہ بھائی میں نے ایک بات دیکھو نام کیسا ہے، ذرا خدا کے واسطے نام میں غور کرو اور تصویر. اور پھر یہ تو بتا ہی دیا کہ جو فاسق اور گناہ گار ہے وہ دینی کتاب بھی لکھے گا تو اس میں اس کی نحوست ہوگی، اور جو کتاب پڑھتا ہے وہ اس کی صحبت میں، جو اخبار پڑھتا ہے تصویروں والی وہ جنہوں نے لکھے سب کے صحبت میں، اور سب بڑے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچے ہوئے. ہم تو نیک گمان رکھیں گے بھائی. تو بہرحال اس میں گندی تصویریں ہوتی ہیں، گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن مانے کون. تو میں نے کہا افسوس ہوا آپ نے یہ کتاب جو ہے نا اس طرح آپ نے لی. ایک نیک آدمی ہے دنیاوی کتاب لکھے گا اس میں اس کا نور ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور وہ اس وقت اس صحبت میں ہے. تو میں نے پھر دوسری کتاب دیکھی تو انگلش میں. اب سید سرور صاحب قریب آئیں گے کہ پھر کیا ہوا دوپہر کو کیوں لوگ اتنا ہنسے. میں نے کتاب کھول کے دیکھا یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی ٹرمنٹنگ کا جو بھی کوئی تھا وہ. تو میں نے سید سرور صاحب کو بلایا کیونکہ دینی کتاب میں دے نہیں سکتا اس لیے کاپی دے رہا ہوں کہ سید صاحب نے پھر وہ انگلش کتاب کس طرح پڑھی وہ آپ کو بتائیں گے. کتاب آپ نے رکھیں، یہ کتاب نہیں ہے سید صاحب نے. اور پھر دیکھو بھائی حضرت فرماتے تھے کہ 50 صفحے کی کتاب ہو دنیاوی، 50 صفحے کی کتاب ہو، کوئی زبانی یاد کر کے سنائے اور اس کے اوپر کوئی تصحیح کرنے والا بھی ہو. لیکن قرآن پاک کا معجزہ ہے، کتنے صفحات ہیں وہ کس طرح اللہ حفظ کراتے ہیں، اور پھر پیچھے پھر لقمہ دینے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں.